نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، رکوع نمبر 11، آیات نمبر 94، 95، 96، 97، 98، 99 اور 100۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ نکلا یا جب قافلہ روانہ ہوا مصر سے، قال ابوہم، تو ان کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی بو، لولا ان تفندون، اگر آپ مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ قالو، کہنے لگے حاضرین محفل، تاللہ، خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک تو اپنے پرانے وہم میں ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، تو ڈال دی وہ قمیص ان کے چہرے پر، فارتد بصیرا، تو لوٹ کر ہو گیا دیکھنے والا، اس کی نظر واپس آ گئی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ انی اعلم من اللہ، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وہ بولے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، مغفرت مانگ لیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میں مغفرت مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، پس جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام کے سامنے، آوی الیہ ابویہ، تو اس نے جگہ دے دی اپنے پاس اپنے والدین کو۔ وقال ادخلوا مصر، اور کہنے لگے کہ داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن میں۔ ورفعا ابویہ علی العرش، اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو، ابوین کو، علی العرش، تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور وہ گر گئے اس کے آگے سجدہ میں۔ وقال، اور کہا، یا ابت، اے ہمارے ابا جان، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای، یہ ہے وہ تعبیر میرے خواب کی، من قبل، جو اس سے پہلے میں نے دیکھی تھی، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچا کر کے دکھایا، وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے نکالا قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا تم کو دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان، بعد اس کے جھگڑا ڈال دیا تھا شیطان نے،
بینی و بین اخوتی، میرے اور بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف، بے شک میرا رب بہت باریک بینی سے عمدہ تدبیر کرتا ہے، لما یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا بقیہ واقعہ ہے، اور بقیہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب قافلہ شہر سے باہر نکلا مصر سے کنعان کی طرف، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی محفل میں، مجلس میں موجود لوگوں کو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ مصر اور کنعان کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ 8 دن کی مسافت کا راستہ ہے، 8 دن کے مسافت کا، اور سیدنا حسن رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 80 فرسخ تقریباً 250 میل کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اتنے دور سے یوسف علیہ السلام کے قمیص کی خوشبو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دماغ تک پہنچا دی، لیکن اللہ کا اپنا نظام ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 دن کنعان کے ایک کنویں میں رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن 250 میل کے فاصلے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ یہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور جب معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے تو کرامت بھی ایک ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حاضرین مجلس نے کہا کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بخدا آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور پھر وہ ملیں گے، لیکن فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری دینے والا کنعان سے پہنچا اور یوسف علیہ السلام کے قمیص سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو فوراً ان کے بینائی واپس آئی، اور بشارت دینے والا، ظاہر ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودا تھے جو یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کر آیا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعنی میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جس کے آپ لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ برادران یوسف نے کہا کہ قالوا یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا، جب حقیقت حال واضح ہو گئی تو برادران یوسف نے والد گرامی سے اپنے خطاؤں کی معافی کی درخواست کی، اور معافی بطور درخواست، بطور اپیل پیش کی کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، آپ خود بھی ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اللہ سے بھی ہمارے لیے دعا کیجیے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے فوراً دعا کرنے کے بجائے وعدے دعا کیا، فوراً دعا نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ رات کے آخری حصہ یعنی تہجد کے وقت دعا مانگنی تھی اور اسی کا ارادہ کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ رات کے آخری حصے میں جو دعائیں ہوتی ہیں، اس طرح کہ بخاری کی روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی ہر رات
آخری تہائی حصہ میں زمین کے قریب ترین آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں تمہیں اس دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ بہرحال فلما دخلوا علیہ، اس دفعہ یوسف علیہ السلام نے چونکہ بھائیوں کو بہت کچھ دیا تھا، 200 اونٹ پر لدا ہوا بہت سارا سامان، ضروریات بھیجا تاکہ پورا خاندان احسن طریقے سے مصر آنے کی تیاری کرے۔ ظاہر ہے ایک روایت کے مطابق 72 نفوس پر مشتمل خاندان تھی اور دوسری روایت کے مطابق 93 مرد و زن پر مشتمل افراد تھی۔ دوسری طرف مصر پہنچنے کا وقت بھی قریب تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے استقبال کے لیے تیاری بھی شروع کی اور شہر سے باہر تشریف لائے۔ 4000 سپاہی ان کے ساتھ سلامی دینے کے لیے، پروٹوکول کے لیے نکلے، اور پھر جب پہنچے دربار میں آوا الیہ ابویہ، مطلب سیدنا یوسف علیہ السلام نے والدین کو پاس ٹھہرایا، تخت پر بیٹھایا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ انتقال ہو چکی تھی، اور انتقال کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مرحومہ کی بہن لیہ سے نکاح کر لیا تھا، جو یوسف علیہ السلام کے خالہ تھی، اور ظاہر ہے خالہ مثل ماں ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے، اور والد گرامی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے بھی والدہ کہلانے کی مستحق ضرور ہے۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، یوسف علیہ السلام نے سب خاندان کے لوگوں کو کہا کہ سب اللہ کے حکم سے باذن خداوندی بے خوف و خطر باذن خداوندی مصر میں داخل ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قسم کے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کہا کہ ظاہر ہے کسی دوسرے ملک میں غیر ملکی باشندوں کے عادتاً داخلہ پر پابندی ہوتی ہے، اس کے اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، اور حکمرانوں کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے اہل عیال کو کہا کہ آپ لوگ ان سب پابندیوں سے مستثنیٰ ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور والدین سمیت بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا، یوسف علیہ السلام مسجود نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ سجدہ عبادت تو ہر پیغمبر کے شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سجدہ تو اللہ کے بغیر کسی غیر کو کرنا یہ تو شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ سجدہ تعظیمی سابقہ میں جائز تھا، اور جبکہ شریعت مطہرہ میں شرک کا ذریعہ ہونے کی بنیاد پر حرام ہے اور ممنوع ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے مولانا انور الحق صاحب کی بات بڑی پیاری نظر آتی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا میں کہ فرشتوں نے آدم کو کیوں سجدہ کیا، تو مولانا انور الحق دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ ویسے آپ لوگوں نے اپنا ایک کام بنایا ہے، اس وقت اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، اور بھی اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ نہ کرو۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حکم تھا، سجدہ تعظیمی تھا، انحناء تھا، یا جو بھی تھا، احترام تھا، سجدہ شکر تھا، جو بھی تعبیر اور تعویل آپ کریں، لیکن وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ اور آج اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے بغیر کسی غیر کو سجدہ نہ کرو، نہ زندہ کو کرو، نہ مردہ کو کرو۔ بہرحال پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت ھذا تاویل رؤیای، فرمایا اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھے کہ آفتاب و مہتاب اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے
کہ اس سچ سے اللہ نے اس سچے خواب کو میرے آنکھوں کے سامنے دکھایا اور اس کی تعبیر سامنے آ گئی۔ وقد احسن بی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا جب مجھے قید خانہ سے نکال دیا۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر لایا، اور شیطان جو تھا اس نے میرے اور بھائیوں کے درمیان اختلاف بھی ڈالا تھا، فساد بھی ڈالا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو مصائب ہے اس کے ترتیب کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے بھائیوں کا ظلم و جبر، دوسرا مرحلہ ہے والدین سے جدائی، تیسرا مرحلہ ہے قید کی تکالیف۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کا ذکر کیا، کنویں سے نکلنے کا تذکرہ بالکل نہیں کیا کہ اذ اخرجنی من غیابت الجب، یہ بالکل نہیں کہا۔ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہلے معاف کر دیا تھا اور فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اس لیے کنویں سے نکالنے کا تذکرہ کر کے بھائی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ والدین کی طویل مفارقت اور اس کے اثرات کا تذکرہ کیا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر آخری انجام والدین سے ملاقات کا ذکر، اللہ کا شکر، اور اس طریقے سے اس نے ذکر و شکر کے ساتھ الفاظ ادا کی کہ اللہ تعالیٰ نے دیہاتی زندگی کی شہری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شہری زندگی میں ظاہر ہے کہ فیسلٹیز ہوتی ہے، سہولیات ہوتی ہے، روزگار کی فراوانی ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہے، سہولتیں ہوتی ہے، اور بھائیوں کی ظلم و جبر کو شیطان کے حوالہ کر دیا، اور عملاً اللہ کی نعمتوں پر شکر اور مصیبت پر صبر کا درس دیا، کیونکہ انسان فطرتاً لکنود ہے۔ لکنود کا معنی ہے بہت زیادہ ناشکر ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے، ان الانسان لظلوم، کفار ہے، ناشکر ہے، جاہل ہے، انجام سے بے خبر ہے، اپنا حق چھوڑتا نہیں، دوسروں کا دیتا نہیں، اور پھر آخر میں فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جو تدبیر کرتا ہے بڑے باریک بینی سے کرتا ہے، علمی محیط سے کرتا ہے، حکمت بالغہ سے کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر کسی کو معلوم نہیں ہوتی، اور خود ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کل کیا ہوگا، یہ ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کو علم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔